مہدی ہونے کے دعوے داروں پر ایک نظر۔ جب ہم تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں، مختلف ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور حکمرانوں کے ظلم و جور پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے ان کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی کے منتظر ہیں، وہ ان کا 12واں امام ہے۔ ان کے نزدیک ان کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے نہیں بلکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام 1000 برس سے زیادہ عرصہ قبل سن 260 ہجری میں سامرا کے ایک غار میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ اس غار میں داخل ہوا تو اس کی عمر 5 برس تھی۔ وہ اس وقت سے اس غار میں زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی اور وہ آخری زمانے میں اسی غار سے باہر نکلے گا۔ یہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہے مگر ان کی نگاہوں سے غائب ہے اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یاد رہے ان کے یہ عقائد سراسر غلطی پر مبنی ہے۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اس طویل مدت تک ان کے غائب ہونے اور چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ باہر نکل کر لوگوں کے درمیان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتے، حالانکہ امت کو آج کے حالات میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ احادیث میں وارد مہدی محمد بن عبداللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل سنت کا مہدی بلاد مشرق سے ظاہر ہوگا، نہ کہ سامرا کے غار سے، جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی اس غار میں موجود ہے۔ وہ آخری زمانے میں اس کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ محض شیطان کی طرف سے شدید گمراہی اور دھوکہ دہی ہے۔ اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن و سنت سے، نہ عقل و صحیح سے اور نہ استحسان سے۔ نمبر 2، عبداللہ بن سبا نے دعویٰ کیا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی منتظر ہیں اور اس کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ نمبر 3، مختار بن عبید ثقفی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن حنفیہ جو سن 81 ہجری میں وفات پا گئے تھے وہ مہدی منتظر ہے۔ محمد بن حنفیہ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے۔ انہیں ابن الحنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر کا تعلق بنو حنفیہ کے قبیلے سے تھا۔ نمبر 4، فرقہ کسانیہ کے لوگ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کسان کے پیروکار ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنفیہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک شخص کے اطاعت کا نام ہے۔ انہوں نے ارکان شریعہ کی تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے مراد رجال ہے اور اس طرح انہوں نے ارکان شریعہ کو معطل قرار دے دیا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی قریشی ہی مہدی ہے۔ نمبر 5، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جن کا لقب نفس زکیہ تھا اور جو سن 145 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار تھے۔ ان کے عہد میں کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ وہی امام مہدی ہے۔ انہوں نے تحریک شروع کی اور کئی لوگ ان کے پیروکار ہو گئے۔ انہوں نے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کی۔ ان کے دور کے عباسی خلفاء نے 10,000 جنگجو پر مشتمل لشکر کے ساتھ لڑائی کی اور اس تحریک کو ختم کر دیا۔ نفس زکیہ نے عباسی خلیفہ کے خلاف خروج کیا کیونکہ اس کے دور میں ظلم و استبداد بہت پھیل گیا تھا۔ نمبر 6، مہدی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام عبید اللہ بن میمون القدا کا بھی ہے۔ اس نے سن 325 ہجری میں وفات پائی۔ اس کا دادا یہودی تھا۔ عبید اللہ فرقہ کرامتہ کا بانی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور سن 317 ہجری میں حجر اسود چرا کر لے گئے۔ یہ لوگ کفر و الحاد میں یہود و نصارہ سے بھی 2 قدم بڑھ کر تھے۔ اس کی اولاد کو شہرت و اقتدار نصیب ہوا۔ انہوں نے مصر، حجاز اور شام پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں اپنی حکومتیں قائم کی۔ انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے خود کو اہل بیت سے منسوب کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فاطمی کہلائے۔ انہوں نے اپنے عہد و اقتدار میں شافعی مسلک کے تمام قاضیوں کو معزول کر دیا اور ہر جگہ قبروں اور مزاروں کو رواج دیا۔ ان کے کرتوتوں کے باعث امت پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوئیں۔ کرامتہ بظاہر مسلمان ہونے کا دم بھرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ملحد تھے۔ یہ لوگ تمام مذاہب سے خارج تھے۔ ان کا مذہب آگ کے پجاری مجوسیوں اور ستاروں کے پجاری صابیوں کے مذاہب سے مرکب ہے۔ امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، فاطمیوں کا دور حکومت 280 برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔
عبید اللہ قدہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدیہ نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ نمبر 7، جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں محمد بن عبداللہ بربری بھی ہے جو ابن تومرت کے نام سے معروف ہے۔ یہ شخص سن 514 ہجری میں ظاہر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے۔ اس نے اپنا نسب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ اس آدمی نے ظلم و استبداد کے ذریعے حکومت بھی حاصل کر لی۔ یہ بہت ہیلے باز اور دھوکے باز انسان تھا جو لوگوں کو ہیلے بازیوں کے ساتھ دھوکہ دیتا اور ان کے سامنے اظہار کرتا کہ اس کی بہت سی کرامات ہیں۔ اس کی ایک ہیلہ بازی یہ بھی تھی کہ اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو قبروں میں داخل کر دیا اور کچھ لوگوں کو لے کر آیا تاکہ انہیں نشانی دکھائے۔ اس نے آواز دی کہ اے قبر والوں، میری بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا، آپ مہدی ہے، معصوم ہے، اور آپ کی فلاں خوبی ہے اور فلاں خوبی ہے۔ پھر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے فراڈ کا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس نے قبر میں لپٹے ہوئے لوگوں پر قبریں دھسا دی اور وہ مر گئے۔ نمبر 8، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی متوفی 1302 ہجری موافق 1885 عیسوی بھی ہے۔ یہ ایک صوفی تھا جس نے سوڈان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ زہد و عبادت میں مشہور ہوا اور اس نے 38 برس کی عمر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قبائل کے سردار اور بزرگ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اس کی مہدیت کا انکار کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا مرتکب ہوگا۔ وہ اس طرح کے اور بھی بیکار دعوے کیا کرتا تھا۔ اگرچہ انگریز عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں اس کے کچھ کارنامے بھی ہیں، تاہم امر واقع یہ ہے وہ احادیث میں مذکور مہدی موعود نہیں تھا، بلکہ وہ مہدیت کے دیگر دعوے داروں کے مانند ایک جھوٹا دعوے دار تھا۔ نمبر 9، مہدی کے دعوے داروں میں ایک شخص محمد بن عبداللہ کہتانی بھی تھا۔ یہ شخص مملکت سعودیہ عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ظاہر ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ مہدی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کے پیروکار بن گئے۔ ان لوگوں نے سن 1400 ہجری موافق 1980 عیسوی میں مسجد الحرام میں گھس کر اس کے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد میں محصور ہو گئے۔ یہ واقعہ فتنہ حرم کے نام سے مشہور ہے جو اس کے قتل پر اختتام پذیر ہوا۔ مہدی ہونے کے دعوے داروں سے معاملے کے قواعد و ضوابط۔ جب ہم مدعیان مہدیت کی تردید کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم مہدی کے بارے میں احادیث کا انکار کر رہے ہیں، لیکن احادیث مہدی کی تصدیق کرنا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تسلیم کرنا اور چیز ہے، اور کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مہدی ہے دوسری چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کے معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے اس کے لیے بہت واضح علامات اور قواعد بیان فرمائے ہیں جن کی روشنی میں ہم اصلی مہدی کو بغیر کسی شک و شبہ کے پہچان سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض حسب ذیل ہے۔ مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے گا، نہ ہی اپنی بیعت کے لیے پکارے گا، بلکہ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا۔ مہدی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مطابق یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس کا نسب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہوگا۔ حدیث میں مذکور جسمانی صفات بھی اس میں موجود ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک والا ہوگا۔ وہ جن حالات میں ظاہر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف واقع ہوگا۔ زمین اس وقت ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے۔ مہدی ایک نیک اور متقی شخص ہوگا۔ وہ علم و شریعت اور حکم و دانش سے لبریز ہوگا۔ اس کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا حالات و اسباب تھے جن کے سبب کوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو امام مہدی خیال کرنے لگا؟ اگر ہم ان لوگوں کے حالات و واقعات پر غور کریں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بعض لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے لوگوں پر غلبہ اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ اور بہتان سے کام لیتے ہوئے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے لوگوں پر مہدی والی کوئی علامت صادق نہیں آتی۔ ایسے دعوے داروں میں عبید اللہ قدہ اور ابن تومرت وغیرہ شامل ہیں۔ مہدیت کے بعض دعوے دار ایسے تھے کہ جن کا معاملہ مشتبہ تھا اور لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ امام مہدی ہے، جیسے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کا معاملہ ہے۔
ان کا ظہور ہوا اور لوگ ان کے پیروکار بن گئے، اور پھر بعد میں واضح ہوا کہ مہدی نہیں ہے۔ بعض ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام شہرت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے مہدی ہونے کے بارے میں خواب دیکھے تو لوگوں نے اسے مہدی سمجھ لیا، جیسے کہ محمد بن عبداللہ کہتانی۔ کیا خواب سے کوئی شرعی حکم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ خوابوں کے ذریعے شریعت کا کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی خواب کی بنیاد پر امت اسلامیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ محض خواب و خیال پر کسی معمولی مسئلے کی بنیاد بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ قاضی شریک بن عبداللہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو دیکھا کہ خلیفہ کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ قاضی شریک نے پوچھا، کیا بات ہے امیر المومنین، آج آپ بہت غصے میں ہیں؟ خلیفہ مہدی نے کہا، میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ تم میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ جب میں نے تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ قاضی نے فوراً جواب دیا، امیر المومنین واللہ، نہ تو آپ کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی طرح سچا ہے اور نہ ہی آپ کی تعبیر کرنے والا یوسف علیہ السلام کی طرح درست تعبیر بتلانے والا ہے۔ قاضی شریک کی طرف سے یہ خلیفہ کے اس خواب کی واضح تردید تھی جس کا ایک شخص سے تعلق تھا، اور اگر معاملے کا تعلق ساری امت کے مستقبل سے ہو تو اس کا تردید کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر کبھی آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں، اور اگر برا خواب ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ مہدی کو پہچاننے کا ایک اصول یہ ہے کہ جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور احادیث میں بیان کردہ علامت اس میں نہ پائی جائے اور نہ ہی دجال اس کے زمانے میں ظاہر ہوا تو ایسا شخص جھوٹا کذاب و دجال ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور دجال اس کی آمد سے پہلے نہ نکلا تو یہ شخص بھی کذاب و دجال ہے۔ مہدی کا جائزہ افراد و تفرید کے بجائے عدل و انصاف سے لیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مہدی کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ائمہ مسلمین میں سے ایک امام ہوگا جو معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کام کرے گا اور غیر معصوم ہوگا۔ بعض اہل علم نے مہدی کا انکار کیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہے: علامہ ابن خلدون، محمد رشید رضا، احمد امین، محمد فرید جدی۔ مہدی کے منکرین کے دلائل۔ قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں۔ اگر یہ حق بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید نے تمام علامات قیامت کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے خروج دجال کا اور آخری زمانے میں زمین میں دھنسنے کے واقعے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تمام علامات کو سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ علامات سنت سے ثابت ہے تو برحق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے بارے میں اعلان ہے، میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، مجھے قرآن و حکیم بھی عطا کیا گیا ہے اور اس جیسی ایک دوسری چیز یعنی سنت بھی اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علامات کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں ثابت فرمایا ہے، اس لیے ثابت شدہ دین کا حصہ ہے۔ مہدی کی منکرین کی دوسری دلیل۔ مہدی کی احادیث صحیحین میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث جمع نہیں کی گئی۔ امام بخاری، امام مسلم رحم اللہ کے علاوہ دیگر روایت سنت بھی ائمہ محققین ہے، اور ہمارے پاس ایسے وسائل اور طریقے موجود ہیں جن سے صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ اگر تحقیق کے بعد حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اسے قبول کرنا واجب ہے، چاہے وہ صحیح بخاری و مسلم میں سے ہو یا کسی اور کتاب میں ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی مہدی کے بارے میں روایات ضرور آئی ہیں، مگر وہ مہدی کا نام لیے بغیر اس کی صفات کے بیان پر مبنی ہے۔ گزشتہ احادیث میں صحیحین کی احادیث بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ مہدی کے منکرین کی تیسری دلیل یہ ہے، ہم مدعی مہدی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتے۔ اس کا جواب یہ ہے، جب ہم نے مہدی کے بارے میں شرعی قواعد و ضوابط بیان کر دیے ہیں تو اب کسی بھی جھوٹے شخص کے لیے دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ مہدی کی مخصوص جسمانی صفات اور اس کے زمانے کے کچھ متعین حالات ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ صفات علامات صرف ایک ہی شخص میں پائی جائیں گی جو حقیقی مہدی ہوگا۔ کیا مہدی پر ایمان لانے کی یہ معنی ہے کہ دعوت عمل کو چھوڑ دیا جائے؟ بہت سے مسلم ممالک میں خیر و شر کے درمیان کشمکش، فتنہ و فساد کے ظہور و انتشار اور بھلائی کی دعوت کی کمزوری کے باعث
ان ممالک کے باشندگان کی ایک بڑی تعداد بددلی اور مایوسی کا شکار ہے اور انہوں نے مہدی کا انتظار شروع کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ دعوت و عمل کو چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے حصول علم اور اس کی نشریات کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے اور بعض اوقات تو کاروبار اور تعمیر و ترقی کے عمل سے بھی الگ ہو گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان احادیث کے ساتھ تعامل کے بارے میں شرعی اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ ان کے بارے میں تعامل یہ اور دیگر علامات اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو فرحت حاصل ہو اور انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عمل وہ کریں گے جس کا شرع نے عمومی حکم دیا ہے کہ دین کی مدد کی جائے، مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کیا جائے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے قتال کیا جائے۔ ہم اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہیں گے کہ آسمان سے مدد نازل ہوگی یا ہماری کسی کوشش و محنت کے بغیر ہی زمین کچھ اگانا شروع کر دے گی۔ آج بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ یہودیوں سے قتال کے لیے اور قابض عیسائیوں کو مسلمانوں کے ممالک سے نکالنے کے لیے بھرپور تیاری کرے اور قیادت کے لیے خروج مہدی کے انتظار میں ذلیل و رسوا ہو کر نہ بیٹھے رہے، بلکہ ہم سب کو متفق و متحد ہو کر اپنے دین کی اور اگر امام مہدی تشریف لے آئے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔